خواتین و حضرات، آدم و ابلیس کے قصے کے دو پہلو یہاں نمایاں کیے گئے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ جس کا ہم نے مطالعہ کیا وہ یہ تھا کہ آدم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس اسکیم کے تحت بھیجا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں ایک موت و حیات کا کارخانہ ہے، تمہیں اس سے گزرنا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمارے لیے اس نے ایک ایسی دنیا آگے بنا رکھی ہے کہ جو ابدی دنیا ہوگی، تو یہ دنیا جو اب ہمارے سامنے ہے یہ کس لیے برپا کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ امتحان کے لیے برپا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس امتحان کے ذریعے سے اپنی جنت کے لیے نفوس قدسیہ کا انتخاب کرے، یعنی ایسے نفوس کا انتخاب کرے جو اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں، جو اپنا تزکیہ کر لیں، جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اصلاً دنیا پاکیزہ انسانوں کے لیے بنائی، لیکن اس میں آباد کرنے سے پہلے ایک امتحان کی دنیا بنا دی تاکہ اس طرح کے لوگوں کا امتحان سے گزار کر انتخاب کیا جا سکے۔ یہی وہ چیز تھی جس کو فرشتوں کے سوال اور اللہ تعالیٰ کے جواب کی صورت میں واضح کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں سے کہی کہ میں اس زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار دوں گا، جس کو میں دنیا کی بادشاہی دے دوں گا۔ تو یہ بات سنتے ہی ایک عاقل انسان کی طرح جس طرح وہ سوال کرتا ہے، فرشتوں نے بھی یہ سوال کیا کہ جب آپ اقتدار دیں گے تو اقتدار کے نتیجے میں تو فساد پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان کے پاس پھر اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی کھلی چھٹی ہوگی اور وہ دنیا کو خون ریزیوں سے بھر دے گا۔ چنانچہ اس کے جواب میں آدم علیہ السلام کی ذریت کے صالحین پیش کیے گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلے ان کا تعارف کرا دیا گیا، اور پھر وہ صالحین یعنی انبیاء علیہم السلام، شہداء، مصلحین، وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر خدا سے وفاداری کا حق ادا کر دیں گے، ان کو پیش کیا گیا، اور پیش کر کے یہ بتایا گیا کہ ان کا تعارف ان کے سامنے رکھ دیجئے۔ اس سے ان فرشتوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ناکام نہیں رہے گی۔ اس دنیا کے اندر امتحان کے باوجود، اس کے باوجود کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، اس کے باوجود کہ اس کو بادشاہی حاصل ہوگی اور اس بادشاہی میں خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جائے گا، لیکن ایسے لوگ یقیناً پیدا ہوں گے کہ جو اس سب کچھ کو ایک طرف رکھ کر اپنے پروردگار کی وفاداری ہی پر قائم رہیں گے، اور اصل میں انہی لوگوں کا انتخاب مقصود ہے۔ گویا پروردگار نے یہ بات واضح کی کہ اس دنیا کے اندر اگرچہ امتحان ایسا ہے کہ جس میں ناکامی کا بہت اندیشہ ہے، اور جب امتحان کیا جائے گا تو کچھ لوگ ناکام بھی ہوں گے، اور جب امتحان کیا جائے گا تو اس کے لیے اختیار دینا بھی ضروری ہوگا اور اقتدار دینا بھی ضروری ہوگا، یہ اپنی جگہ۔ لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہ نہیں کہ سب لوگ ناکام ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگوں کو توفیق دے گا کہ جو اس امتحان کی نوعیت کو سمجھیں، پھر اس کے بعد یہ جانیں کہ وہ کیا بڑی نعمتیں ہیں جو آگے ہماری منتظر ہیں، وہ اس دنیا کو ایک مثبت انسان کے زاویے سے دیکھیں، وہ اس کے اندر جو امتحان کی تھوڑی بہت شدت ہے اس سے گھبرانے کی بجائے آگے دیکھیں کہ ان کو کیا ملنے والا ہے۔ ایک ابدی زندگی ان کی منتظر ہے، ایک ایسی زندگی ان کی منتظر ہے جہاں موت بھی اپنی موت مر جائے گی، جہاں انسان کو کوئی دکھ اور کوئی رنج نہیں ہوگا، جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ وہ عظیم دنیا جو ابدی طور پر رہے گی اور جس میں انسان بھی ابدی طور پر جئیں گے، اور جس میں ساری نعمتیں انسان کے لیے عام کر دی جائیں گی، اور معلوم نہیں اس کے سامنے اور کیا منازل ہوں گی جو اس پر واضح کی جائیں گی، ایسی عظیم دنیا کے لیے انسان اپنے آپ کو منتخب کرانے کی کوشش کرے۔ اس زاویے سے توجہ دلانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ انبیاء، وہ صالحین، وہ شہداء، وہ خدا کے نیک بندے جو اس امتحان میں پورے اتریں گے، وہ کافی ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خدا کی اسکیم ایک کامیاب اسکیم ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ پروردگار ہم تو تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تقدیس کر رہے ہیں، تو گویا اپنے دل میں یہ بات انہوں نے رکھی تھی کہ دنیا کا نظم و نسق ہم چلا رہے ہیں، دنیا کا نظم و نسق اگر کسی ایسی مخلوق کے حوالے کر دیا گیا جس کے پاس اختیار بھی ہوا اور اختیار کے ساتھ اقتدار اور بادشاہی بھی ہوئی، تو شدید اندیشہ ہے کہ دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ اس کا جواب ان کو یہ دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب لوگ فساد برپا کرنے والے ہی ہوں گے، دنیا کے اندر سے صالحین پیدا ہوں گے، شہداء اٹھیں گے، دنیا کے اندر سے انبیاء علیہم السلام جیسی شخصیات اٹھیں گی، اور وہ انسان ہی ہوں گے، انسان کی حیثیت سے اس امتحان میں گزریں گے، اس امتحان میں پورے اتریں گے، اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی منتخب کردہ مخلوق کی حیثیت سے جنت کے لیے اہل ثابت کر دیں گے۔ یہ بات ان پر واضح کی گئی، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ یہ امتحان جو برپا کیا گیا ہے، اب اس کی نوعیت کیا ہے،
چنانچہ دوسرا واقعہ سنایا گیا، اور اس دوسرے واقعے میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کر لیا تو اس نے فرشتوں سے، جو ایک برتر مخلوق تھی، یہ تقاضا کیا کہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ حکم جنات کو بھی دیا گیا، لیکن ہوا کیا؟ فرشتوں نے باوجود اس کے کہ وہ اپنی برتری کا احساس رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کی خلقت غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے، ان کو اللہ کا غیر معمولی قرب حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں بڑا مقام حاصل ہے، جس طرح کہ جبریل امین کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو ایک طرف رکھا اور صرف یہ چیز سامنے رکھی کہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ ہمارے پروردگار کی طرف سے آ رہا ہے۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی انانیت کے سحر میں مبتلا ہوتے، انہوں نے آگے بڑھ کر حقیقت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ تو سجدہ ریز ہو گئے۔ اس طرح گویا آدم کے سامنے یہ امتحان کر کے بتا دیا گیا کہ یہ انسان کی انا نہیں ہے جس کو حق کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہیے۔ اگر انسان اپنی انانیت کے سحر میں کھو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ حق کے معاملے میں سرکشی اختیار کرے گا۔ چنانچہ ابلیس کی مثال پیش کر دی گئی کہ دیکھیں، اگرچہ وہ فرشتوں سے کمتر درجے کی مخلوق تھا، لیکن اپنی برتری اور اپنے تفوق کے نتیجے میں اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے یہ خیال ہوا کہ میں چونکہ برتر ہوں، چنانچہ یہ مکالمہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نقل بھی ہوا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں چونکہ خلقت کے اعتبار سے برتر ہوں، اس وجہ سے میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ میں ایک کمتر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ فرشتے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ابلیس اور اس کے ساتھ کے لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ قرآن مجید نے انگلی رکھ کر بتایا کہ وجہ کیا ہوئی۔ یہ بتایا کہ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، تکبر اختیار کیا۔ چنانچہ تکبر کے معاملے میں یہ بات بتائی کہ در حقیقت سب سے بڑا امتحان جو دنیا میں انسان کو پیش آئے گا وہ یہی ہوگا، یعنی انسان کو حق کے مقابلے میں اپنی انا چھوڑنی ہوگی، اور یہ انا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کی شخصیت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ اوپر کو اٹھے، لیکن بسا اوقات یہی چیز اس کے لیے بہت سی غلطیوں کا باعث بن جاتی ہے، اور وہ اسی انانیت کا اسیر ہو کر اپنے آپ کو حق سے دور کر لیتا ہے، حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ اکڑ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا کہ ابلیس نے یہی رویہ اختیار کیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم کے سامنے یہ حقیقت پہلے دن ہی واضح ہو جائے کہ اس کو فرشتوں کا رویہ اختیار کرنا ہے، جنہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اپنی برتری کے ظام میں مبتلا ہو کر حق کو ماننے سے انکار کر دیں، بلکہ جب حق ان کے سامنے آ گیا، اور وہ حق کیا تھا؟ وہ حق یہ تھا کہ یہ حکم پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اور پروردگار سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہمارا مالک ہے۔ جب اس نے ہم کو حکم دے دیا ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنی انانیت کو درمیان میں لائیں اور اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر صحیح حقیقت کو اپنے سامنے رکھا، اور صحیح حقیقت کے سامنے سر جھکا دیا، اور حقیقت کے معاملے میں کوئی اینچ پیچ کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ بالکل ٹھیک مقام پر کھڑے ہو کر جہاں بندوں کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے پروردگار کے حکم کو مانا، اور اس کے معاملے میں استکبار کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہ بات ابلیس کے واقعے سے واضح کر دی گئی کہ استکبار کس طریقے سے اس کو راندہ درگاہ بنانے کا باعث بن گیا۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز کو واضح کیا گیا۔ ایک باغ میں آدم و حوا کو رکھ دیا گیا، اور اس باغ میں ان کو موقع دیا گیا کہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے استفادہ کریں، لیکن جو تعلق انسانوں کے آگے بڑھنے کا باعث بنتا ہے اس کے قریب نہ جائیں۔ اس کو مجازی اسلوب میں اور نہایت خوبصورت انداز میں ایک شجرہ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ در حقیقت یہی تعلق ہے جس سے انسانی نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ چنانچہ اس تعلق کے معاملے میں انسان کے اوپر جو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ابلیس نے اسی سے فائدہ اٹھایا، اور اس طریقے سے یہ بات واضح کی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں پہلی چیز اس کی انانیت ہے، جس کے بارے میں اسے خبردار رہنا ہے۔ اس کے اندر جو اپنی برتری کا ظام ہے اس کے بارے میں اس کو خبردار رہنا ہے۔ یہ چیز حق کے مقابلے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور دوسری چیز اس کی جنسی جبلت ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے میں تو جائز رکھا ہے، اور اس کو بیان کیا ہے دوسری جگہ کہ تمہارے لیے ہم نے تمہاری بیویاں لباس بنا دی ہیں، اگر تم اس لباس کو پہن کر یہ تعلق قائم کرتے ہو تو یہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ معاشرے کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے خاندان پیدا ہوتے ہیں، اس سے انسان اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے، اور اس سے اعلیٰ معاشرت وجود میں آتی ہے۔ لیکن اگر یہ تعلق ان حدود سے تجاوز کر کے قائم کیا جائے گا تو یہی تمدن کی بربادی کا باعث بن جائے گا۔ چنانچہ وہاں بھی یہ بتایا گیا
کہ اس کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں شدید اندیشہ ہے کہ شیطان یہیں سے حملہ آور ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی پوری دنیا میں شیطان نے سب سے بڑھ کر جس چیز کو اپنے حملے کے لیے منتخب کیا ہے وہ انسان کی یہی جبلت ہے۔ تو یہ بات واضح کرنے کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جب آدم سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی تو وہ اپنی غلطی پر ابلیس کی طرح اکڑ نہیں بیٹھے، بلکہ ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور یہ بھی بتایا کہ غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور پھر وہ توبہ کے کلمات بھی سکھاتی ہے، اور اللہ خود اپنی رحمت کے ذریعے سے پھر بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اب میری ہدایت آئے گی، کل نہبتوا منہا جمیعا، اب تم سب زمین پر چلے جاؤ، تم بھی، آدم بھی، حوا بھی اور ابلیس بھی، سب جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری ہدایت آئے گی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ امتحان چونکہ ایک سخت امتحان ہے، اس وجہ سے اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس امتحان میں ڈالے تو وہ غلطی کرے، تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کی ہدایت آئے گی۔ فرمایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میرے انبیاء کی تعلیمات کی پیروی کی، پھر اس کو وہ جنت کی زندگی حاصل ہوگی جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ اور ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ کہ جو اکڑ جائیں گے، ابلیس کا رویہ اختیار کریں گے، جو جانتے بوجھتے انکار کریں گے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں گے، وہ ہیں جن کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی کسی غلطی کے نتیجے میں انسان جہنم میں نہیں ڈال دیا جائے گا، بلکہ سرکشی ہے، خدا کے مقابلے میں اکڑ بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمرد اختیار کرنا ہے، جو اس کا باعث بنے گا۔ اور ارشاد ہوا کہ ہم فیہا خالدون، پھر وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ جب یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آدم نے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اور اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سرفراز کیا، اس کے بعد یہ کہا تھا کہ بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب ان آخری حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں وہاں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔